علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے، اور اس کا جتنا شکر ہم اور آپ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب منسوخ فرمایا ہے۔ رجب بندوں کا مہینہ، شعبان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مبارک مہینہ ہے۔ حضرات، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا چاند نمودار ہوتے ہی ہم تمام لوگ گنہگار سے گنہگار، سیاہکار سے سیاہکار لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں، ایمان کی روشنی پھوٹنے لگتی ہیں، اور روزے، تراویح اور نوافل و تلاوت کی اپنے اپنے اعتبار سے کوششیں شروع ہو جایا کرتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ یہ مبارک مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی فضیلتیں، اہمیتیں، رفعتیں، عظمتیں، برکتیں قرآن عظیم سے ثابت ہیں، قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر وارد ہیں۔ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب اس مبارک مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے، یوں تو جنت 11 مہینے سجائی جاتی ہے، اور سجائی جانے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہونے کے بعد اس جنت کے 8 دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور بات اتنے ہی پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کرم بالائے کرم فرماتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے بھی بند فرما دیا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ کا یہ مفہوم ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل گئے، گویا کہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سامان پیدا ہو چکا ہے۔ تم دن میں روزے رکھ کر، رات میں تراویح قیام کر کے جنت میں داخلے کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی سے لے لو۔ اور دوسری جانب جہنم کا دروازہ جو بند کیا گیا ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پاک اور متبرک مہینے کی حرمت و تعظیم و ادب بجا لا کر، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں جس طریقے سے عبادت کا حق تمہیں دیا ہے، اس حق کو ادا کر کے جہنم سے نجات پالو، جہنم سے دائمی طور پر آزادی حاصل کر لو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کرم کتنا فرماتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں عبادتوں کے ثواب میں اس قدر اضافہ فرما دیتا ہے کہ بندہ اگر نفل پڑھ رہا ہے یا نفل عبادت کر رہا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور کسی نے فرض ادا کیا تو اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں 100 کے برابر بھی آیا ہے۔ مثلا اگر کسی نے 1 قرآن عظیم مکمل فرمایا تو گویا اس نے 70 یا 100 قرآن عظیم مکمل فرما لیا ہے۔
لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کر کے مزید دیگر مہینوں سے، یوں تو مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے اور نیکیوں کے کام کرتا رہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلوں کے اوپر بھی، یعنی دیگر انبیاء کرام کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بھی یہ کیفیت گزرتی ہوگی، چلچلاتی ہوئی گرمی ہے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، بھوک کی وجہ سے بڑی طبیعت میں بے چینی ہو رہی ہے، کھانے کا سامان مہیا ہے، فریج میں پانی موجود ہے، لیکن ہم کیوں نہیں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے ہم پر روزہ فرض کیا ہوا ہے، ہم نے روزے کی نیت کیا ہوا ہے، رب کی رضا کے لیے ہم نے کھانے اور پینے سے اور دیگر بہت سارے کاموں سے اجتناب کیا ہوا ہے، بچے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں خود کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام خود عنایت فرماتا ہے اور اس بندے کو جنت میں داخلہ عنایت فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، مہک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور صاف اور ستھرے ہو جانے کا حکم فرمایا ہے، یعنی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کوئی ہرا پیلا کالا نیلا، اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، تو تم انسان ہو، پورا دن پوری رات کھانے پینے سے نہیں بچ سکتے، کم از کم پورا دن کھانے پینے سے گریز کر کے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ اللہ تبارک و تعالی سونے سے پاک ہے، سوتا نہیں اللہ تبارک و تعالی، سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، تو تم راتوں کو قیام کر کے، راتوں کو عبادت کر کے اس مہینے میں اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ چڑھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے شمار فضل و کمالات عنایت فرما دے گا، لیکن رنگ جو چڑھانا ہے وہ پکا والا چڑھانا ہے۔ ہم لوگ اکثر جاتے ہیں گھروں میں، خواتین کے کپڑوں کو لے کر جاتے ہیں رنگوانے کے لیے، تو اس سے بار بار کہتے ہیں کہ ایسا رنگ چڑھانا کہ اترے نہیں، دھلائی کے بعد وہ ہلکا نہ پڑ جائے۔ تو پھر ہم خود کے اوپر کیوں ایسا ہلکا والا رنگ چڑھاتے ہیں کہ عید رمضان کا چاند دکھتے ہی ہم عبادت گزار ہو گئے، اور جو ہی عید کا چاند نظر آیا مسجد سے پھر دور ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے اوپر رنگ چڑھائیے، پکا والا رنگ چڑھائیے۔ اس رمضان المبارک میں اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے، اللہ کی اطاعت کا رنگ چڑھانا ہے، اللہ کی فرما برداری کا رنگ چڑھانا ہے، اللہ کی عبادت کا رنگ چڑھانا ہے، اور چڑھانا ہے تو ایسا چڑھانا ہے کہ رہتی زندگی تک کبھی وہ رنگ نہ اترے۔ اسی میں فلاح و بہبودی و کامیابی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غنی ہوں، دیتا ہوں محتاجوں کو۔ میں چونکہ رب کا دربار ایسا دربار ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ بھی اس کے دربار کے محتاج ہیں، تو تم اس مہینے میں رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر، تم بھی غنی ہو جاؤ۔ جو تمہیں میں نے دیا ہے اس مال سے اللہ کی راہ میں نکالو۔ اور زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے، زکوٰۃ کے پیچھے جو وہ مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ حب مال بندے کے اندر پیدا نہ ہو، مال کو اکٹھا کرنے کی، مال کو جمع کرنے کی چاہ پیدا نہ ہو، چونکہ مال تمہارا، حدیث میں آیا ہے، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے پہن لیا، اور تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اپنے جانے سے پہلے بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غربا مساکین کو ان کے اخراجات کو پورے کر دیے، ان کو کھانے اور پہننے کا انتظام کر دیا، مساجدیں بنا دی، مدارس بنا دیا، گویا کہ تم نے اپنے جانے سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ یہ تمہارے لیے جمع ہوتا رہتا ہے۔ بندے، وہ مثال آتا ہے، حدیث میں آتی ہے مثال کہ جس طریقے سے ایک بچڑا ہوتا ہے، بچے کو آپ پالتے ہیں، اس کو روز گھاس کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی وہ دے رہے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہ فربا، لمبا چوڑا، تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ مال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ صبح قیامت جب اسے اس مال کے خرچ کرنے کا اجر عطا ہوگا تو وہ حیرت و ششدر رہ جائے گا،
پریشانی میں پڑ جائے گا کہ اے مولا میں نے تو اتنے مال تیری راہ میں خرچ نہیں کیے. مولا فرمائے گا کہ بندے تو نے تھوڑا ہی خرچ کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا یہاں جمع ہوا اور اس کی پرورش ہوتی رہی، وہ بڑھتے 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 آج اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کے انعامات میں تجھے بے شمار جنت کے محلات عطا کیے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو سیونگ کا مزاج بنا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے تو جنتیں تیار کی ہیں، طرح طرح کی آرام و آسائش کے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں. یہ جمع کرنے کا بینک بیلنس کا معاملہ یہ تو دنیا داروں کے لیے ہے جن کو دنیا ہی میں رہنا ہے، یعنی کفار و مشرکین کے لیے ہے. مسلمان تو آیا ہے یہاں وہاں سنوارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے. الدنیا مزرع الاخرہ، آقا فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تم جس قدر دنیا سے بے رغبتی رکھو گے، دنیا سے کنارہ کشی رکھو گے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب و مقرب ہوتے جاؤ گے. پھر اللہ تمہیں وہ پاور عطا فرمائے گا کہ تمہاری زبان سے جملہ نکلے گا اور وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ہم نے ظاہری اسباب کو ہی اسی پر سارا کا سارا بھروسہ کر رکھا ہے، رب کے اوپر سے بھروسہ کم ہو چکا ہے. لہٰذا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا جو نیکیاں بٹورنے کا اور سمیٹنے کا ہے، جس میں کم خرچ کر کے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اللہ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے انہیں مال و دولت کی محبت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرمایا ہے. زکوٰۃ نکالا جائے، اپنے اڑوس میں پڑوس میں اپنے محلے میں شہر میں نگاہ دوڑائی جائے. کہاں ایسے لوگ ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مانگنے کھانے والے تو اپنا مانگ کھا کر کام کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی فیملی ہے جس کے اندر خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. وہ فاقہ کر لینا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی تلاش کی جائے اور خاموشی سے چپکے سے ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کی کوشش کی جائے. عید آنے سے قبل ان کے لیے نئے کپڑے کے انتظام کرنے کی کوشش کی جائے. یقین جانے آپ کی ادا اللہ کو بے انتہا پسند آئے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے مسلمان ہونے کی بنیاد پر، یعنی دنیاوی کسی فائدے کے بنیاد پر اگر اس سے محبت کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کی بنیاد پر اگر اس کے ساتھ محبت کی اور اس کی ضرورتوں پہ کھڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب جنت عنایت فرمائے گا. لہٰذا یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں عبادتیں ریاضتیں جس قدر ہو سکے، اس میں مالی عبادت کا بھی حکم ہے اور بدنی عبادت کا بھی حکم ہے. نمازوں کی پابندی کی جائے، تراویح پڑھا جائے. تراویح میں عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ 10 دن پڑھ لیا اس کے بعد آزاد ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے چاند دیکھ کر نماز تراویح شروع کی جائے اور عید کا چاند دیکھ کر اسے موقوف کیا جائے، یعنی روکا جائے. لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ تمام جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ علم سے پیدا ہوگا. جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، علم دین نہیں ہوگا، دنیاوی معاملات میں بھی ہم کوئی بہت اچھا اسٹیٹس نہیں رکھتے، دین سے بھی دور ہیں، دنیاوی معاملات سے بھی دور ہیں. لہٰذا ان تمام کمیوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک مدرسہ قادریہ صابریہ فیضان ابدال، جو آپ جانتے ہیں محلہ شاہ جمعہ میں ہے، اور اس سے بے شمار حفاظ کرام کی تعداد ہے الحمدللہ، جس سے حافظ بھی نکلے ہیں اور حافظہ بھی نکلی ہیں، ہر سال نکلتے ہیں. لیکن ہم نے ابھی وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ غور کیا کہ صرف دینی تعلیمات جن کے پاس ہے وہ دنیاوی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، اور جن کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں یا دیگر کسی شعبے میں ہیں، تو وہ دین سے اس قدر دور ہیں کہ بالکل دین نہیں سمجھ میں آ رہا انہیں. تو دونوں تعلیمات کو مرج کر کے، یعنی کہ دینی اور اصلی تعلیمات کو مرج کر کے ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے 10 مئی کو. قدرہ کا نام آپ حضرات جانتے ہیں، قدرہ کے پاس 52 گاواں ایک جگہ ہے، وہاں پر 7 کٹھے میں ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے، جس میں حفظ کے ساتھ ساتھ سائنس، کمپیوٹر، میتھ، ہندی، انگلش تمام پڑھائی انشاءاللہ پڑھائی جائے گی. تمام تعلیمات سے آراستہ کیا جائے گا تاکہ بچہ ایک طرف حافظ ہو، دوسری طرف سائڈ سے 9th 10th 11th ایگزام دے کے وہ ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے. اور آپ کے ملک کے حالات جو ہیں اس میں بھی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم علم دین کے ساتھ ساتھ علم دنیا کی طرف بھی بڑھیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ IAS IPS ڈاکٹر انجینئرز پیدا کریں تاکہ ہم اپنی لڑائی اپنی جنگ خود لڑ سکیں. لیکن جس افسوس ہے، جس مذہب کی شروعات اقرا بسم ربک الذی سے ہو رہی ہے، قرآن عظیم کی ابتدا ہو رہی ہے،
پڑھیے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے نام سے۔ اور خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اگرچہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو نوجوان طبقہ پڑھائی سے اس قدر دور ہے، سوائے اس کے کہ کھیل کود میں اور یوں ہی بیٹھ کر وقت ضائع کرنا، نہ ہم نے دین ہی حاصل کیا ہے نہ دنیا ہی حاصل کی ہے۔ اصل کامیابی تو دین کی کامیابی ہے، لیکن جب ہم دنیاوی تعلیمات سے آراستہ ہوں گے تو ہی ہم اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو متعارف کروا پائیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کے پیغامات کو عام کرنے کے لیے دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں، تاکہ بآسانی ان کی ہی زبان میں ہم اپنے اسلام کو سمجھا سکیں اور بتا سکیں۔ لہذا یہ ادارہ قائم ہونے والا ہے۔ ادارے کی جانب سے رمضان کا تحفہ یعنی کیلنڈر آیا ہوا ہے۔ جو صاحب کو اب تک کیلنڈر نہیں ملا ہوگا، مدرسے کے اسٹوڈنٹ طالب علم بیٹھے ہیں سامنے، نماز کے بعد آپ حضرات کیلنڈر لے لیجئے گا۔ یہاں پر جو پنجگانہ امام ہیں حافظ سرخاب صاحب، ان سے مل کر آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات کی رسید کٹوا لیجئے گا، چونکہ وہ کام بنیاد سے ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں، کل نہیں رہیں گے۔ سب کچھ جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ چیز باقی رہے گی، وہ عمارت باقی رہے گی، مسجد باقی رہے گی، مدرسہ باقی رہے گا، اور اگر ہم نے اس میں اپنے مال کا حصہ لگایا ہوا ہے تو بالیقین ہماری قبروں میں اس کا ثواب اور اجر ملتا رہے گا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں جن کی باقی ہیں پڑھ لیں۔